ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کے سینیٹر عفنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ عفنان ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا یہ بتائیے گا, کل بڑی اہم ملاقات ہوئی صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کے درمیان. کچھ آپ بتائیں گے, ہمیں آگاہ کریں گے کہ کن امور پر بات چیت ہوئی ہے بیسیکلی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ایک اہم اتحادی ہے ہماری حکومت کی, اور جو حکومت کے معاملات ہیں چاہے اقتصادی ہوں یا دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہوں یا معاشی ہوں, تو وہ تمام چیزوں کو ظاہر ہے آپ نے جو اپنے الائڈ پارٹیز ہوتی ہیں ان کو آن بورڈ کرنا ہوتا ہے. اسی سلسلے میں جو وزیر اعظم صاحب بھی صدر صاحب سے ملاقات کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً, اور اسی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور ان کو جو ہے وہ اعتماد میں لیتے ہیں مختلف معاملات میں, اور اسی سلسلے میں ملاقات کی گئی. یہ بتائیے گا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ رابطے ہو رہے ہیں, تو کیا کے پی میں سینٹ الیکشن سے متعلق اپوزیشن کی جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطے جاری ہیں آپ کی, اور اس کے اوپر نون لیگ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اب دیکھیں, میں اب ذرا ٹی وی کے اوپر حکمت عملی تو اس کی الیکشن کی بیان نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ اچھی پرفارمنس دکھائے گی سینٹ کے الیکشن کے اندر. اور ہماری تمام جو جماعتیں ہیں, جمعیت علماء اسلام, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, عوامی نیشنل پارٹی, دیگر جتنی پارٹیز ہیں ان تمام سے ہماری بات چیت چل رہی ہے, اور ہمارا انشاءاللہ جب الیکشن ہوں گے تو ہم اس میں ایک اچھا پرفارمنس دکھائیں گے. عفنان صاحب ایک چیز بتائیے گا, اب سینٹ الیکشن قریب ہے, پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو مخصوص نشستیں ہیں ان پر ارکان کی ابھی تک حلف برداری بھی نہیں ہوئی ہے, نون لیگ عدالت چلی گئی ہے, تو یہ معاملہ آپ آسانی سے حل ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ جی, یہ بدقسمتی ہے کہ جو پارٹی روزانہ ہمیں آئین, قانون اور جمہوریت کے لیکچر دیتی ہے, ان کا اپنا یہ حال ہے کہ پہلے پشاور ہائی کورٹ کا 5-0 کا فیصلہ تھا, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. اس سے پہلے ان کو اوتھ لینے کا کہا گیا, وہ اس پہ انہوں نے نہیں مانی. پھر اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کو یہ نہیں مان رہے, اور یہ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں جس کا ان کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں, اور یہ بلکہ ان کا اس کو نقصان ہی ہوگا. ماضی میں بھی ان کو نقصان ہوا ہے, سینٹ کا الیکشن ڈیلے ہوا ہے, اور یہ اگر اسی طرح کے اپنے کام جاری رکھیں گے تو پھر آپ مجھے بتا دینا کوئی ان کی بات پہ اعتبار کرے گا جب یہ کہیں گے کہ جی ہم بڑے آئین اور قانون اور جمہوریت کو ماننے والے ہیں, تو کوئی بھی ان باتوں کو جو ہے وہ اس پہ یقین نہیں کرے گا. اچھا, اصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن ایک ریہرسل ہے, آزمائشی مرحلہ ہے, اس کی کامیابی کے بعد اگلا مرحلہ سوچیں گے. تو اگلا مرحلہ کیا ہے؟ مطلب اگلا مرحلہ اگر ہم یہ کہیں کہ تحریک عدم اعتماد کی بات وہ کر رہے ہیں, تو اس پر نون لیگ کی کیا پھر حکمت عملی ہوگی, کیا موقف ہے؟ دیکھیں, ہمارا موقف یہ ہے کہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ اپنی حکومت لائیں یا وہاں پہ جو حکومت ہے اس کو گرائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ہی اپنے ووٹ سے حکومت تبدیل کریں تو بہتر ہے. لیکن یہ ضرور بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کو بھی اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر وہ وفاق پہ حملے کریں گے, دعوے بولیں گے, تو اس کے امپلیکیشنز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی امپلیکیشن نہ ہو. تو یہ اس کانٹیکس میں معاملے کو دیکھنا چاہیے. ویسے ہماری کوئی ایسا خواہش نہیں ہے ابھی کہ ہم کو ان کی وہاں پہ حکومت کو گرائیں یا اپنی حکومت کو لے کے آئیں. اور یہ بھی بتا دیں کہ اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اب ایک تحریک کے بارے میں بار بار بات کر رہی ہے, جس کا ظاہر ہے سب کو علم ہے, لیکن ساتھ میں وہ مذاکرات کی بھی بات کر رہے ہیں. لیکن جب ان کے بیانات آتے ہیں, سینیٹر ظفر علی صاحب وہ یہ کہتے ہیں حکومت کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. تو اس سینیریو میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, مذاکرات دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ تحریک دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہماری وہی حکمت عملی ہے جو ہماری پچھلے 3 سال میں رہی ہے. ہر قسم کا انہوں نے احتجاج کر لیا, ہر قسم کے انہوں نے معاملے کر کے دیکھ لیے, ان کو اس سے کچھ ملا نہیں. تو ابھی بھی اگر انہوں نے کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں. جو ماضی کا رزلٹ آیا وہی دوبارہ رزلٹ آئے گا. اب تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے گیلپ کا سروے بھی آیا, آپ نے دیکھا ہے, بائی الیکشن کے رزلٹ بھی آئے ہیں, اور اس کے اندر یہ واضح ہے کہ حکومت کی جو وہ ہے کام ہے اس کو عوام سراہ رہی ہے. بالخصوص مریم نواز شریف صاحبہ جو پنجاب میں کام کر رہی ہیں, اس کا جو ہے وہ امپیکٹ خیبر پختونخوا میں بھی آ رہا ہے. آپ نے دیکھا وہ گیلپ کے سروے میں وہ بتا رہے ہیں کہ 50% لوگ تقریباً یہ یقین رکھتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پرفارمنس علی امین گنڈا پور سے بہتر ہے, اور ان میں 50 میں سے 37% لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں. تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک ویو آ رہی ہے خیبر پختونخوا میں بھی پرو پی ایم ایل این. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی خفا ہیں, وہ نون لیگ سے شکوہ کر چکے ہیں اس بارے میں کہ جو مخصوص نشست کا معاملہ ہے وہ عدالت میں کیوں لے کے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس میں مولانا صاحب کی ناراضی نون لیگ برداشت کر سکتی ہے؟
دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے ایک بہت اہم اتحادی بھی رہے ہیں. پی ڈی ایم کے وہ ہیڈ تھے اور ایک بڑے متحرک اور بڑے بہادر انسان ہیں, اور ان کے اگر کوئی کنسرنز ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو ایڈریس کر لیں گے اور ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. اچھا سر, پنجاب پہ آ جاتے ہیں, وہاں پر جو معطل اراکین ہیں ان کا معاملہ بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں. اب اسپیکر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں جی اپوزیشن کے معطل ارکان کے خلاف مزید کارروائی نہ کی جائے. کیا معاملہ اب سخت ایکشن کے بجائے مفاہمت سے حل ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے اس کے آثار ہیں؟ دیکھیں ہماری تو ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ جمہوری اقدار بہتر ہوں, اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2013 سے 18 کی حکومت جو تھی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی, جس کو وہ گرا سکتے تھے مگر اس کو نہیں گرایا, اسی لیے کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے اس کے حالات بہتر ہوں. اور پی ٹی آئی کو یہ والی بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ اگر وہ پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو گالیاں دیں گے, ہلڑ بازی کریں گے, بدماشی کریں گے, تو وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کو یہ ہونے دیا جائے. اس کے قانونی امپلیکیشنز ہیں جن کو بھگتنے پڑیں گے. ابھی جو اسپیکر صاحب نے کیا ہے, پنجاب کے جو اسپیکر صاحب ہیں وہ بڑے ایک سلجھے ہوئے انسان ہیں, بڑے سمجھدار آدمی ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کوئی اس کا حل نکال لیا ہے, اور امید میں یہی کرتا ہوں کہ معاملہ جو ہے وہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور یہ تمام تر سیاسی منظرنامہ آپ کے سامنے تھا.